ناظرین، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی ڈاکٹر واحد ہارون کے ساتھ ذیابطیس اور رمضان کے حوالے سے. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، ہائپوگلائسیمیا یا شوگر لیولز لو ہونے کی علامات کس طرح کی ہو سکتی ہیں، اور خدا نخواستہ یہ معاملہ اگر روزے کے دوران پیش آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کی جو علامات ہیں وہ ہم بتدریج اس پہ بات کریں گے کہ سب سے پہلے لائٹ ہیڈڈنس ہونا شروع ہو جاتی ہے اور نوزیا کی متلی کی کیفیت ہوتی ہے. اس کے علاوہ سستی محسوس ہوتی ہے، اور جیسے جیسے شوگر لیول کم ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے علامات میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، جس میں پیلپٹیشن یا جیسے گھبراہٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر مزید اگر آگے بڑھیں تو مزید جب شوگر لیول کم ہوتا ہے تو اس کے ساتھ پھر ڈرینچ سویٹنگ بھی شروع ہو جاتی ہے. اور یہ علامات جو ہیں وہ بہت سے ہمارے پیشنٹ ایسے ہیں جو جانتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن میں آٹونومک نیوروپیتھی کی وجہ سے یہ علامتیں ماسکڈ ہو جاتی ہیں، اور ان کی ہسٹری ہمیں رپورٹ ملتی ہے کہ اچانک سے گر گئے تو پتہ چلا کہ شوگر لیول کم تھا. خاص طور پر جو ایجڈ پیشنٹ ہوتے ہیں ان میں یعنی ابتدائی علامتیں نہیں ظاہر ہوتی ہیں، پتہ چلتی اچانک سے جب بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے تو وہ ہسٹری آف فال کے ساتھ ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں. تو یہ یہاں پر میں بتانا چاہوں گا کہ جو آٹونومک نیوروپیتھی ہے وہ ڈائبٹیز کی ایک کمپلیکیشن کا ایک حصہ ہے. اس میں خاص طور پر خیال رکھیں کہ اگر کسی شخص کو جو کہ ڈائبیٹک ہے اور اس کو قبض کی شکایت رہتی ہے، ہاضمے کی خرابی رہتی ہے، اور ساتھ پیر بھی اس کے سن رہتے ہیں، تو یہ ذہن میں رکھیے کہ ان کو کچھ نیوروپیتھی کا پرابلم ہے. ایسے معاملے میں ان کو جو ہم نے یہ علامات بتائی ہیں یہ ضروری نہیں کہ ساری نظر آئیں. دوسری کچھ ادویات ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ جو علامتیں ہیں وہ ماسکڈ ہو جاتی ہیں. تو روزہ رکھنے سے پہلے اپنے معالج سے رجوع کرنا بہت ضروری ہے تاکہ اس گروپ کو ہم اس میں سے ہٹا دیں جو کہ یہ چیزیں ماسک کرتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر بات کی جائے ہائپوگلائسیمیا کے ایک نارمل انسان میں جو کہ ذیابطیس کا شکار نہیں ہے، تو کیا صحت مند لوگوں میں بھی یہ عمل سامنے آ سکتا ہے؟ بالکل اس طرح سے ہے کہ ہمارے ہاں ڈائٹ پیٹرن جو ہے، ہمارا جو روٹین کا کھانا پینا ہے وہ بہت ہی مختلف ہے. ہم صبح کے وقت جو ہے آفس جانے کی جلدی میں کم کھاتے ہیں، اور دوپہر میں لنچ بریک عموماً ہمارا شام تک چلا جاتا ہے، ہمیں ٹائم نہیں مل پاتا. پھر ہم ایک وقت کا کھانا جو گھر پہ ہے اس کو ہم بہت اچھے طریقے سے رات کو انجوائے کرتے ہیں. تو جو سارا دن ہے اس میں ہم مور اور لیس ضرورت ہوتی ہے سب سے زیادہ، مور اور لیس جو ہے وہ ہائپوگلائسیمک اسٹیٹس میں رہتے ہیں، جس میں سب سے زیادہ جو الارمنگ سائن ہوتا ہے وہ بھوک کا لگنا، سر ہلکا ہونا. اس کے ساتھ کچھ لوگ جو ہیں وہ کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے اپنے کام میں، جو بھی وہ کام کر رہے ہیں اس میں اگر وہ میتھمیٹیکل کچھ انٹرونشن ہے ان کے کام کی تو اس میں پرابلم ہوتا ہے، اور فوکس نہیں کر پاتے، کوئی چیز ڈیلیور نہیں کر پاتے. تو یہ علامتیں نارمل لوگوں میں بھی ہو سکتی ہیں. اچھا، روزوں میں بھی خاص کر میں نے دیکھا ہے کہ جب جیسے جیسے افطار کا وقت قریب آتا جاتا ہے تو مزاج میں کچھ تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، تھوڑا چڑچڑاپن بڑھ جاتا ہے. اور خاص کر اگر آپ 1 گھنٹے پہلے کا ٹریفک دیکھیں جی ہاں افطار سے، تو وہ بہت ہیپ ہیزرڈ ہوتا ہے اور بہت زیادہ مشتعل نظر آ رہا ہوتا ہے ہر انسان. اس کا تعلق بھی کیا ہائپوگلائسیمیا سے ہوتا ہے؟ میں بالکل اگری کروں گا آپ کی بات سے، کیونکہ یہی ہمیں پریکٹس جو ہے وہ رمضان میں دینے کے لیے یہ رمضان ہم پہ لازم کیے گئے ہیں کہ ہم جو ہے ایسی کیفیات میں اپنے اعصاب پہ کس طرح سے کنٹرول کرتے ہیں، کس طرح سے سچویشن کو ہینڈل کرتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ اریٹیبلٹی بہت بڑھ جاتی ہے، اور جیسے آپ نے بتایا کہ ٹریفک سگنلز پہ اس کا ہم بہت اچھے طریقے سے مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس پروگرام کے حوالے سے میں یہ اپنے ویورز کو بتانا چاہوں گا کہ اگر ہم جو ہے کبھی بھی ایسی علامات آئیں کہ ہمیں غیر ضروری غصہ آ رہا ہے اور اس طرح کی کیفیت ہم فیس کر رہے ہیں، تو آپ ذہن میں رکھیے کہ یہ خون میں شوگر کم ہونے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. اور چونکہ آپ روزے کی اسٹیٹس میں تو اپنے آپ کو آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک دفعہ آپ اس کو جو ہے وہ فلیئر اپ کر لیتے ہیں تو پھر اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی طرح سے اگر بات کی جائے ذیابطیس کے مریضوں کی غذا کی، کیونکہ غذا کو صحیح یا غذا کا صحیح انتخاب بھی علاج کا ایک بہت اہم حصہ ہے، اس حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ ہماری غذا میں خصوصی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں رمضان کے مہینے میں،
جیسے پکوڑے سموسے جو ہم لوگ عموماً روزمرہ کی دسترخوان پر نہیں دیکھتے وہ نظر آنے لگتے ہیں. جی اسی طرح سے جوسز کا استعمال بڑھ جاتا ہے, اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو تبدیل ہو جاتی ہیں. کس طرح کی چیزیں ان مریضوں کے لیے استعمال کرنا موضوع ہے؟ رمضان میں جو ہے وہ ڈائبٹک پیشنٹ کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہوتی ہے کہ بہت سی چیزوں میں ہم ان کو تھوڑا سا مارجن دے دیتے ہیں, جیسے کہ پابندیاں کچھ کم ہو جاتی ہیں. اس کی سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ان کو ہم سحر میں جو کھانے کو دیتے ہیں اس میں کمپلیکس اسٹارچ کی مقدار رکھتے ہیں. کمپلیکس اسٹارچ جو ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دیر تک ایبزارب ہوتا رہتا ہے اور انہیں سمجھ لیجیے ظہر اور عصر تک جو ہے وہ تھوڑی سپورٹ مل جاتی ہے. سیکنڈلی یہ ہے کہ ہم وداؤٹ کریم لسی کی اجازت دے دیتے ہیں پینے کے لیے. کچھ دہی وداؤٹ کریم اگر وہ یوز کر سکتے ہیں تو اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے اس میں. جی. اور جب ہم افطار پر آتے ہیں تو افطار میں عموماً ہمارے پاس جو ٹیبل سجا ہوتا ہے اس میں ہر قسم کا جوس اور پھل اور ساری اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں وہ موجود ہوتی ہیں. اس کا بہت ہی آسان سا فارمولہ یہ ہے کہ کھجور سے وہ روزہ افطار کریں اور ایک میڈیم سائز جو سرونگ ہوتی ہے فروٹ چاٹ کی اس سے وہ کنٹینیو کریں. اس دوران وہ فریش جوسز کے بجائے لیمنیٹ یا بغیر چینی کے جو لسی ہوتی ہے وہ پی سکتے ہیں. کوشش کریں کہ جو جوس ہیں ان سے کنارہ کشی کریں کیونکہ جوس سے شوگر لیول بہت بڑھ جاتا ہے. جوس کے بجائے اگر وہ پھل لیتے ہیں تو وہ ان کے لیے فائدہ مند ہے. یہاں میں ایڈ کرتا چلوں کہ پھلوں میں کچھ پھل ایسے ہیں جو کہ فوراً سے شوگر بڑھاتے ہیں, جن میں آم ہے, کیلا ہے, کھجور ہے, انگور ہے. تو ان کی مقدار جو ہے مقدار اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو استعمال کے لیے جو پابندی ہے اس کو بھی سامنے رکھیں. اگر ان کی شوگر بہت اچھی آ رہی ہے تو چکھنے کی حد تک تو یہ پھل لے سکتے ہیں, لیکن اتنا زیادہ نہ لیں کہ اس سے پھر شوگر بڑھ جائے. جی. اور اس چیز کو ہم سمرائز کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ سیمپلز کپ ہوتے ہیں. ہم مثال دیتے ہیں کہ اس کپ میں جتنا آپ پھل کاٹ کے ڈال سکتے ہیں, جو اماؤنٹ آتا ہے وہ ایک سرونگ میں لے لیں تو وہ ان کے لیے فائدہ مند ہے. اس کے ساتھ پھر افطار کے ساتھ ہم ضرور انہیں سجیسٹ کرتے ہیں کہ رات کا بھی کھانا ایک میڈیم سائز سرونگ کے طور پہ لیں, تاکہ جو ہے وہ جو سارا دن وہ خالی پیٹ رہیں تو رات کے وقت جو ہے وہ ان کو کچھ کیلوریز مل جائیں. اس کے ساتھ ساتھ بہت سے پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بلڈ پریشر کی دوائیں بھی لے رہے ہوتے ہیں, بہت سے ایسے ہیں جو کولیسٹرول کم کرنے کی بھی دوائیں لیتے ہیں, بہت سے ایسے ہیں جو کہ نیوروپیتھی اور نیفروپیتھی سے متعلق بھی دوائیں لے رہے ہوتے ہیں. تو ہم یہی سجیسٹ کرتے ہیں کہ سحر کے وقت دواؤں کا لوڈ کم رکھیں اور زیادہ دوائیں جو ہے وہ رات میں استعمال کریں, یعنی افطار کے بعد کریں, تاکہ اس کے بعد پھر وہ کھانے پینے کا معاملہ چلتا رہے گا اور اس حساب سے وہ کنٹرول ہوتی ہے. جی. تو کیا ایسے مریضوں میں آپ یہ تجویز کریں گے کہ وہ روزہ رکھیں اس طرح سے؟ ڈائبٹک پیشنٹ جو ہے وہ بغیر سحری کے روزے کا ان کے یہاں تصور کرنا جو ہے وہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ ہم اگر ان کو ایسا تجویز کرتے ہیں اور وہ یہ کام شروع کر دیتے ہیں تو ہماری باڈی میں خود بھی آٹو ریگولیشن سسٹم ہوتا ہے, جس کی وجہ سے بہت سے ہائپوگلائسیمک کرائسس شروع ہو سکتے ہیں. تو میں آپ کے حوالے سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ برائے مہربانی جو ڈائبٹک پیشنٹ ہیں وہ ضرور سحری کر کے روزہ رکھیں. سحری کے بغیر روزہ رکھنا ان کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے. ناظرین, وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر ذیابطیس اور رمضان کے حوالے سے مزید بات کی جائے گی. اسٹے ود اس.